ویلکم بیک ناظرین. اور اب میری کرسی بھی تھوڑی اس طرف جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ بیچارے کچھ اتنی دیر سے بولے نہیں تو لا آف اٹریکشن کی طرف جا رہے, تو ہم آپ سے تھوڑی بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ لوگ بتائیے کہ زندگی میں آپ کی, میں نہیں کہہ رہی آپ لوگ کوئی جھوٹ بولتے ہیں, لیکن کبھی نہ کبھی ایسے آئے ہوں گے, کبھی اسکول میں بول دیا اور ڈر سے, یا کوئی ایسے ایکسپیرینس اپنے دوست کو بولتے ہوئے دیکھا ہو, اس نے کس ذہنی حالت میں جھوٹ بولا, یا کیا اس, کیونکہ کوئی بھی گھر میں اپنی ٹیچنگ تو بری نہیں دے گا, بٹ ایسے حالات ہو جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ بتائیں, کسی اور کو مرضی ہے مطلب بتائیے. میرے فرینڈز ہیں کچھ, وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے پتہ چل جائے گا, مگر پھر بھی وہ جھوٹ کہتے ہی رہتے ہیں, اور پھر جو بھی بات ہوتی ہے وہ سامنے آ ہی جاتی ہے. مگر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے ان میں. نہیں, ہمت تو تب نہیں ہوگی جب ہم کوئی فورس کریں یا ہم لوگ اسے روک رہے ہوں, مگر ہم بالکل فریلی اس سے بات کر رہے ہیں, بالکل فرینڈلی ہیں, پھر بھی وہ ہم سے سچ نہیں بول رہا. ہم نے اس کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہم جو بھی بات ہو وہ سچ ہم سے کہو. ایکسلنٹ, ایک بڑا زبردست پوائنٹ آیا کہ ایک ریزن معاشرے میں سچ بولنے کی ہمت نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو کنڈیم نہیں کرتے, ہم اس کی مذمت نہیں کرتے. ہاں, اور ایک میرے ذہن میں آیا کہ وی آل آلویز وانٹ ٹو لک گڈ. ہاں وہ تو ہے, وہ تو لکنگ گڈ, کہ مطلب مجھے اچھا لگنا ہے. مطلب میں اگر اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں باہر اور میرے پاس پڑے 100 روپے اور میں ترم خان بن کے, مطلب بہت ساری لڑکیوں کے اندر اسپیشلی آج کے معاشرے میں جو یونیورسٹیز جا رہی ہیں, کالجز جا رہی ہیں, بہت ساری لڑکیاں اس چیز سفر کر رہی ہیں کہ پرس میں آپ کے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کو پریشرائز کرو جسٹ ٹو لک گڈ ان فرنٹ آف یور فرینڈس. اور بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں میں نے کہ جی بتاتے جی ہم سیٹرڈے نائٹ تو ادھر گئے تھے, ہم سیٹرڈے نائٹ تو ادھر کمپلیکس, اور وہ جا کے ایسی جگہوں پہ بیٹھتے جہاں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, یو نو. سو یہ ایک بہت چیز ہے. جی عروج, یس عروج بتائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لائک جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کو اگر سچ بولنے پہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو بچے میں خود بخود ہمت ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو خود بخود اس کا نیچر اور پرسنالٹی اس ٹائپ کی ہو جاتی ہے کہ وہ سچ ہی بولتا ہے. لیکن ٹیچرس بعض اوقات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹس سچ بول رہے ہیں تو وہ اس کو اپریشیٹ کبھی نہیں کرتے, اس کو پنش کرتے ہیں, اس کو ڈانٹتے ہیں, کلاس کے سامنے اس کی جو ہے انسلٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بچہ بہت ڈرتا ہے. میرے ساتھ جیسے ایک واقعہ ہوا تھا, میرے پیرنٹس نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا مجھے سچ بولنے پہ, تو میں ہمیشہ سچ بولتی تھی اور پڑھایا بھی یہی گیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولو. تو میری مدر ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ آپ کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ صرف اس کو اسٹڈیز کر کے اس کو بھول مت جائیے, اس پہ بلکہ عمل بھی کیجیے. تو لائک ایک دفعہ میری ٹیچر تھیں, وہ بہت اسٹرکٹ تھیں, انگلش کی ٹیچر. تو میں ایک دن ایبسنٹ تھی تو انہوں نے ایڈیمس بتائے تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا ایڈیمس پڑھائے ہیں, اور انہوں نے ٹیسٹ لے لیا اچانک سے نیکسٹ ڈے. تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس میں کروں کیا. تو میں نے اپنی سائڈ والی فرینڈ سے پوچھا کہ میم کس چیز کا ٹیسٹ لینی ہے, اس نے بولا ایڈیمس کا ٹیسٹ لینی ہے. تو میم نے مجھے مجھے بھانپ لیا کہ یہ اس کو نہیں آتا ہے کچھ. میم نے جو ہے مجھے بلا لیا سب کے سامنے نا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے ٹیسٹ میں. تو اب میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا تھا, تو میم نے کہا کہ آپ بتائیں آپ نے کیا لکھا. تو ایک ایڈیم مجھے یاد تھا, میں نے اپنے اون سے بتا دیا. تو اب لیکن پہلے میں سوچتی رہی کہ میں بولوں یا نہیں بولوں, کیونکہ وہ تو میں نے ورڈ لکھا نہیں ہے. تو مس نے میم نے یہ کہا کہ ابھی روزہ ہے اور آپ نے جو ہے وہ جھوٹ بولا, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو کاپی پہ لکھا ہے وہ پڑھ کے بتائیں. اور میم نے میری اتنی انسلٹ کی, اس میں مجھے آج تک افسوس ہے کہ میں نے وہ کیوں بولا جھوٹ, یا میم کا یہ مطلب تھا لائی بیسکلی. تو ایک ریئیکشن تھا ہمارے اس کے, ایک سروائیول انسٹنکٹ کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے. وی ہیو لٹل لیس ٹائم سو آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ دا سبجیکٹ. آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی جو ایک انسٹنکٹ ہے سروائیول انسٹنکٹ, کیا اس انسٹنکٹ کی وجہ سے بھی انسان جھوٹ بولتا ہے؟ سروائیول انسٹنکٹ کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے, مگر پھر جو لوگ سچ بولتے ہیں تو ان میں سروائیول انسٹنکٹ نہیں ہوتی. نہیں پوچھ رہی ہوں کہ ان میں سے ایک ہو سکتا ہے. اصل میں واٹ از امپورٹنٹ, آپ جب ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی کا, اور ایک ایسے اندیکھے خدا پہ, اللہ پہ آپ ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تمام باتوں پہ آپ ایمان رکھتے ہیں, تو پھر آپ کی سروائیول از نتھنگ. آپ کو پتا ہے کہ اصل سروائیول کیا ہے میری. ہم اصل سروائیول کو اس دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں, تو ہم یہاں سروائیول کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑتا ہم کرتے ہیں. تو یعنی کہ ہمارا ایمان تو ہے, یقین نہیں ہے. اسی لیے کہ جب دودھ بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے, ہم اگر مرغی بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم انجیکشنز بھرتے ہیں, اور ہم جب وہ بکرا دے رہے ہوتے ہیں تو اس بکرے کے اندر بھی ہم انجیکشنز پانی والے بھر کے بیچتے ہیں. تو سر, اور دوسری بات کہ اتنے مبارک مہینے میں قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, جہاں پوری دنیا میں, یہاں کے افریقہ جیسے ملک میں اگین وہ نام اس لیے لے رہی ہوں کہ میں ابھی بھی وہاں سے آئی ہوں,
وہاں پہ جو پریکٹسنگ اسلام کی جو کمیونٹیز کالونیز ہیں وہاں تک انہوں نے پرائزز ڈاؤن کر دی ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو. اصل میں بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جھوٹ برسوں سے اتنا پروان چڑھا ہے اور اس کی کسی نے روکا نہیں ہے, اس جھوٹ کو, ان پریکٹسز کو نہیں روکا. ہر شخص اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. کسی نے آنکھیں بند کر لی, کسی نے اپنی زبان بند کر لی, تو اس کی وجہ سے برائی بڑھتی گئی اور اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کو اچھائی ڈھونڈنے کوشش کرو تو مشکل سے کہیں ملے گی. ہے ضرور مگر مشکل سے ملے گی ہے, لیکن مشکل سے ملے گی, ورنہ سروائیو نہیں کر سکتے. ہر چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. جہاں آپ کو کہتے ہیں نا سکسیس از واٹ, آپ کے پاس شاید بہت اچھا بیڈ ہو لیکن آپ کی گلٹ آپ کو سونے نہ دے, آپ کے پاس شاید بہت سارے پیسے ہوں لیکن وہ پیسے آپ باہر نکل کے خرچ نہ کر سکیں کیونکہ شاید کوئی آپ کو اغوا کر لے. آپ کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہو لیکن آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ آپ وہ کھانا نہ کھا سکیں. تو پھر ایسی چیزوں کا, ایسے ٹیمپرری فائدے کا, ایسی ٹیمپرری چیزوں کا کیا مطلب, مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد مجھے تو نظر نہیں آتا. اگر آپ کو نظر آتا ہے تو پلیز کیپ پریکٹسنگ واٹ یو آر پریکٹسنگ. اگر نہیں آپ کو آج ہماری کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو تھنک آف دا ورسٹ. کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کوئی آپ کی جان لے لے گا نا. جان لینے کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ اپنے رب کے پاس. اینڈ ایکسپیکٹ دا بیسٹ دین ٹو ہیپن. اگر آپ نے رب کے پاس جانا ہے تو آپ کا ایمان بھی یقین بھی ہے کہ آپ کے سچ بولنے پہ آپ کا رب آپ کو ضرور ریوارڈ کرے گا. تو آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں کالز کرتے رہیے گا. انشاءاللہ کل تک جن کے پاس ہمارا شو نہیں پہنچ رہا وہ بھی کل تک ہم اس پہ بھی کام کریں گے, لائیو اسٹریم پہ بھی کام کریں گے, فیس بک پہ ہم سے ضرور بات کریے گا. آپ سے بھی کل مبارک. تھینک یو سو مچ آپ سب کا آنے کا. آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک اینڈ آل دی بیسٹ. اور میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ آج ہمارے پاس کالرز بہت زیادہ تھے تو ہماری آڈینس جو رہ گئی ہے, اگر آپ آنا چاہیے نیکسٹ ٹائم تو پلیز ضرور آئیے گا اور ہم آپ کو اپرچونٹی دیں گے کہ آپ بات کر سکیں. اور میرے پاس بھی میرے خیال میں وقت بہت کم ہے. میرا مطلب ہے ہر ایک کے پاس وقت کم ہوتا ہے. اصل میں تھوڑا سا موضوع کو سمجھیں. ہم موضوع یہ تھا کہ سچ بولنے کی ہمت یا سچ بولنے کا حوصلہ. کیا وجہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ سچ ہمیں بولنا چاہیے, ترغیب دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, شرعی احکامات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم بھی, اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہے, خوشی بھی ہے, ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. ان ایلیمنٹس میں سے ہم نے کچھ ایلیمنٹس پہ بات کی, کچھ فیکٹرز ہم نے سمجھے کہ کیا وجہ ہے. اب اگر اس کو ہم ایک لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور اس میں بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں ہماری, اس لارجر کینوس پہ جو اصل ایشو وہ یہ ہے کہ انسان اس زندگی کو جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور اس کے بعد اس کے 5 سینسز جو باہر سے انفارمیشن لیتے ہیں, بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے, سنتا ہے زندگی بھر, اچھے اچھے نظارے دیکھتا ہے, بہت مزیدار ذائقے چکھتا ہے, خوشبوؤں کو سونگھتا ہے, اچھی چیزوں کو چھوتا ہے. اس کے بعد وہ اس دنیا کو حقیقت مان لیتا ہے. اور چونکہ یہ دنیا مصنوعی ہے, یہ دنیا میں ایک پروسیس ہے تغیر کا, ایک پرنسپل ہے چینج کا, وہ اس چینج کے پرنسپل کو نہیں سمجھتا, اس کو ایٹرنل سمجھتا ہے, ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا سمجھتا ہے. تو اس قائم رہنے والی دنیا کو سمجھنے کی وجہ سے چونکہ وہ دھوکے میں آ جاتا ہے انسان, سراب یا فریب کے اندر آ جاتا ہے, تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, سچ سے اپنے دامن کو بچاتا ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ رمضان میں آپ کو بے تحاشا خوشیاں دے اور یہ توفیق دے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس ماہ رمضان میں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.